کلام نفسی کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. کلام نفسی کی جگہ کون ہے؟ دل ہے. تو کلام نفسی کا ثبوت ہوا. اس سے دوسری دن بتائی تھی کہ تم اپنے ساتھی سے کہتے ہو کہ یار میرے دل میں ایک کلام ہے جس کو میں بولنا چاہتا ہوں آپ سے. پتہ چلا کلام کا محل کون ہے؟ دل. اور دل میں جو کلام ہوتا ہے وہ کلام نفسی ہوتا ہے, کلام لفظی نہیں ہوتا ہے. تو کلام نفسی کا ثبوت اس سے بھی ہوا. کلام نفسی کے ثبوت پر ایک دلیل یہ بھی ہے کہ امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں, اور حضرات انبیاء کرام سے بھی تواتر کے ساتھ یہ بات نقل ہوتے ہوئے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں. اور یہ بات یقینی ہے کہ کسی آدمی کا متکلم ہونا صفت کلام اس کے لیے ثابت ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. کسی آدمی کا عالم ہونا صفت کلام اس کے لیے ثابت ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. کسی آدمی کا حافظ قرآن ہونا حفظ قرآن اس کے لیے ثابت ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. کسی آدمی کا طبیب ہونا طبابت کا اس کے لیے ثابت ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. اور بغیر طبابت ثابت ہوئے کوئی طبیب ہو سکتا ہے, بغیر حفظ قرآن ثابت ہوئے کوئی حافظ قرآن ہو سکتا ہے, بغیر علم کے ثبوت کے کوئی عالم ہو سکتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جب متکلم ہیں اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا صفت علم ثابت ہے. کیونکہ صفت علم جو ماخذ اشتقاق ہے, صفت کلام جو ماخذ اشتقاق ہے متکلم کا, تو اس ماخذ اشتقاق کے ثابت ہوئے بغیر, صفت کلام کے ثابت ہوئے بغیر اللہ کا متکلم ہونا محال ہے. مگر انبیاء کرام سے تواتر کے ساتھ یہ بات نقل ہوتے ہوئے آ رہی کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں, اور امت محمدیہ کا اجماع ہے اس بات پر اللہ متکلم ہیں. تو ان کے لیے متکلم ہونے کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ صفت کلام اللہ کے لیے ثابت ہو. اور یہ صفت کلام جو اللہ کے ثابت ہے وہ کلام نفسی ہے, کلام لفظی نہیں ہے. تو کلام کا اللہ کی صفت ہونے پر یہ دلیل ہوئی, کلام نفسی کی اللہ کی صفت دلیل ہوئی. والدلیل علی ثبوت صفت الکلام, اور صفت کلام کے ثبوت پر دلیل امت کا اجماع ہے, اور حضرات انبیاء علیہ السلام سے تواتر کے ساتھ نقل ہوتے ہوئے یہ بات آنا ہے کیا کہ اللہ متکلم ہیں, باوجود کہ یہ بات یقینی ہے. کیا بات یقینی ہے؟ کہ صفت کلام کے ثبوت کے بغیر اللہ کا متکلم ہونا محال ہے. دیکھو ترجمہ کتنا صاف ترجمہ کر رہے ہیں ہم الگ الگ کر کے. باوجود کہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ کا متکلم ہونا محال ہے, صفت کلام اس کے لیے ثابت ہوئے بغیر, جب متکلم ہوگا صفت کلام ثابت ہوگا ہی, تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام ثابت ہے. اور جو صفت کلام ثابت ہے وہ کلام نفسی ہے, کلام عدلی نہیں ہے. ان دلیلوں سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ گزشتہ 7 صفات سمیت 8ویں صفت کلام کو لے کر کل صفات اللہ کی کتنی ہو گئی؟ 8. کتنی ہو گئی؟ 8. 7 تو وہی پیچھے کی صفات, اور 8ویں صفت کلام. فثبت مفاد تفریعیہ ہے, جو دلائل دیے گئے کلام کے ثبوت پر ان دلائل پر متفرع ہے. کہ ان دلائل کے بعد یہ بات کھل کر ثابت ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے واسطے 8 صفات ہیں. یہ 8 صفات کون ہیں؟ یہ علم ہے, قدرت ہے, حیات ہے, سمع ہے, بصر ہے, ارادہ ہے, تکوین ہے, کلام ہے. 8واں. چلو آگے. وَلَمَّا كَانَ فِي الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ زِيَادَةُ نِزَاعٍ وَخِفَاءٍ قَرَّرَ الْإِشَارَةَ إِلَىٰ إِثْبَاتِهَا وَقِدَمِهَا وَفَصَّلَ الْكَلَامَ بِبَعْضِ التَّفْصِيلِ فقال. اتنی سی عبارت میں شارح تفتازانی رحمۃ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ موتن نے 8 صفات گنائی. 8ویں صفات میں سب سے آخر میں 3 صفات کون کون گنائی؟ ارادہ, مشیت, تکوین اور کلام. اور 8 صفات میں سے 8ویں آخری 3 صفات کون ہیں؟ آخری 3 صفات 8 میں سے کون ہے؟ تکوین, ارادہ, مشیت, کلام. شارح کہتے ہیں کہ ان آخری 3 صفات میں اشاعرہ کا اختلاف اہل سنت والجماعت, اشاعرہ کا اختلاف معتزلہ کے ساتھ زیادہ ہے. اور ان تینوں صفات میں چونکہ پیچیدگی اور خفا زیادہ ہے اور اختلاف بھی زیادہ ہے. باقی گزشتہ 5 صفات میں اختلاف کم ہے, ان میں پیچیدگی کم ہے. تو جس میں اختلاف زیادہ ہے, خفا زیادہ ہے, اللہ تعالیٰ کے واسطے ان تینوں صفات کے ثابت کرنے کو اور ان تینوں صفات کے قدیم ہونے کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟
اس سے پہلے ان تینوں صفات کے ثابت کرنے کو بیان کروے کیا، ان تینوں صفات کے قدیم ہونے کو بیان تو کیا ہی ہے، مگر چونکہ اس میں زیادہ خفا اور زیادہ نزاع ہے، اس لیے ان تینوں صفات کے اثبات اور ان تینوں صفات کے قدیم ہونے کی کو دوبارہ بیان کر رہے ہیں، اور ان تینوں صفات کے قدیم ہونے اور ان تینوں صفات کے اثبات کے سلسلے میں گفتگو ذرا تفصیل سے کر رہے ہیں، ذرا تفصیل سے کر رہے ہیں گفتگو، اور جبکہ آخری تین صفات میں اہل سنت والجماعت اشاعرہ کا معتزلہ کے ساتھ زیادہ اختلاف ہے اور زیادہ خفا ہے، تو ان تینوں صفات کو اللہ کے واسطے ثابت کرنے اور ان تینوں صفات کے قدیم ہونے کی طرف دوبارہ اشارہ کیا، اور ان تینوں صفات کے قدیم ہونے اور ثابت کرنے کے سلسلے میں قدر تفصیل سے کلام کیا، وہ فصل کلام بواحد تفصیل، قدر تھوڑا تفصیل سے کلام کیا، تھوڑا کہ اس کا معنی بعض۔ چنانچہ ماتن نے کہا، کیا کہا ماتن نے؟ وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ صِفَةٌ لَهُ أَزْلِيَّةٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ صِفَةٌ مُنَافِيَةٌ وَهُوَ صِفَةٌ مُنَافِيَةٌ لِلسُّكُوتِ وَالْآفَةِ۔ یہ متن کی عبارت ہے۔ متن کی عبارت میں کیا کہا اللہ نے؟ وہ متن نے کیا کہا؟ وَهُوَ مُتَكَلِّمٌ بِكَلَامٍ هُوَ صِفَةٌ لَهُ أَزْلِيَّةٌ لَيْسَ مِنْ جِنْسِ الْحُرُوفِ وَالْأَصْوَاتِ۔ یہ متن کی عبارت ہے۔ اس متن کی عبارت کی تشریح کرتے ہوئے شارح نے یہ کہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے اور اللہ کا متکلم ہونے پر اہل سنت والجماعت اشاعرہ ماتریدیہ اور معتزلہ دونوں کا اتفاق ہے، دونوں اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے۔ معتزلہ اور اہل سنت والجماعت اشاعرہ ماتریدیہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ متکلم ہے اور متکلم اس میں مشتق ہے، اور قاعدہ یہ ہے کہ اس میں مشتق کا اطلاق جس پر ہوتا ہے اس میں مشتق کا ماخذ اشتقاق اس کے لیے ضرور ثابت ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ یہ ماخذ اشتقاق کے ثابت ہوئے بغیر اس ماخذ اشتقاق کے اس مشتق کا اطلاق اس میں ذات پر ہوتا نہیں ہے، مگر جب اتفاق ہے معتزلہ اور اشاعرہ دونوں کا کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں، تو اللہ تعالیٰ متکلم اس مشتق کا اطلاق ہو رہا ہے، حمل ہو رہا ہے۔ اس حمل کے لیے ضروری ہے کہ ماخذ اشتقاق کلام اللہ کے لیے ثابت ہو، اس لیے ماخذ اشتقاق کلام اللہ کے لیے ثابت ہے، اور جو چیز کسی چیز کے لیے ثابت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جیسے علم تمہارے اگر ثابت ہے تمہارے عالم ہونے جیسے، تو علم تمہارے ساتھ قائم ہوگا نا، علم تم سے الگ نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ قائم ہوگا، اور جو چیز جس کے ساتھ قائم ہوتی ہے تو وہ اس کی صفت ہوتی ہے، تو معلوم ہوگا کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اب یہ کلام اللہ تعالیٰ جو صفت ہے، یہ صفت حادث تو ہو نہیں سکتا، اگر حادث ہوگا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے بھی حادث میں لازم آئے گا، حالانکہ اللہ قدیم ہے، تو حوادث کا قیام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ چونکہ محال ہے، ورنہ اللہ کا خود حادث میں لازم آئے گا، اس لیے ماننا پڑے گا کہ جو صفت کلام اللہ کے ساتھ ثابت ہے وہ صفت کلام ازلی اور قدیم ہے۔ کیا ہے وہ؟ ازلی قدیم ہے۔ یہ متن اور شرع دونوں کی عبارت کا یہ خلاصہ میں نے بیان کر دیا۔ معتزلہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں، اور اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں اللہ متکلم ہے، مگر اہل سنت والجماعت کہتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جو کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اللہ کی صفت ہے اور وہ ازلی قدیم ہے۔ معتزلہ اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متکلم ہے، مگر اللہ ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جو کلام اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اس کی صفت حقیقی ہے، اس کو معتزلہ نہیں مانتا ہے۔ معتزلہ کہتا ہے اللہ ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے، بلکہ وہ کلام اللہ کے غیر کے ساتھ قائم ہے۔ وہ اللہ کا غیر کون ہے، کہاں قائم ہے؟ لسان جبرائیل، لسان نبی، ذات جبرائیل یا لوح محفوظ۔ گویا معتزلہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے متکلم ہونے کا مطلب اللہ موجود کلام ہے، اللہ کے متکلم ہونے کا مطلب اللہ موجود کلام ہے، اللہ کلام کو موجود کرنے والے ہیں۔ کہاں موجود کرنے والے ہیں؟ یا تو لسان نبی میں موجود کرنے والے ہیں،
یا ذات جبرائیل موجود کرنے والے ہیں یا لوح محفوظ موجود کرنے والے ہیں۔ تو معتزلہ بھی اللہ کو متکلم مانتا ہے، اہل سنت والجماعت بھی اللہ کو متکلم مانتے ہیں، دونوں مانتے ہیں، مگر دونوں کی متکلم ماننے میں فرق ہے۔ متکلم معتزلہ بھی مانتا ہے تو سنت والجماعت بھی، مگر معتزلہ اللہ تعالیٰ کو متکلم جو کہتا ہے تو متکلم کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ موجد کلام ہے، موجد کلام فی لسان نبی یا فی ذات جبرائیل یا فی لوح محفوظ۔ مگر اہل سنت والجماعت اس کے خلاف یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ کے متکلم ہونے پر اللہ موجد کلام بالکل نہیں ہے، کیونکہ اسم مشتق کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کے ساتھ ماخذ اشتقاق قائم ہو، اسم مشتق کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا ہے جو ماخذ اشتقاق کا موجد ہو، جو اس ماخذ اشتقاق کا موجد ہو۔ تو ماخذ اشتقاق کے موجد پر اسم مشتق کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ ماخذ اشتقاق جس کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس پر اسم مشتق کا اطلاق ہوتا ہے۔ یہ کپڑا رنگین ہے، یہ پینٹ رنگ ہے، اس میں رنگ کو ایجاد کرنے والا موجد رنگریز ہے، صباغ ہے، تو کیا اصفر یا ابیض یا احمر صباغ کو کہا جائے گا یا کپڑا دیوار کو کہا جائے گا؟ کپڑا دیوار کو کہا جائے گا نا۔ تو جس کے ساتھ ماخذ اشتقاق شفرت، حمرت، بیاض، سواد قائم ہے اس پر نہیں اسم مشتق کا اطلاق ہوگا کہ رنگریز جو موجد اس پر اصفر ازرق کا اطلاق ہوگا، نہیں نا۔ اس لیے معتزلہ کی یہ غلط فہمی ہے اور یہ جہالت ہے کہ اللہ کو متکلم کہہ رہا ہے اور موجد کلام مان رہا ہے۔ ماخذ اشتقاق کے موجد ہونے کے معنی میں اللہ کو متکلم کر رہا ہے۔ کسی شے کا موجد پر اسم مشتق کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسم مشتق کا اطلاق ماخذ اشتقاق کے ساتھ متصف جو ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جہالت اس کی ہے۔ یہ پھر آپ دیکھو وہ اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جو کلام اللہ کی صفت ہے، کیونکہ یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ اسم مشتق کا اس بات کسی چیز کے لیے اس کے ساتھ ماخذ اشتقاق قائم ہوئے بغیر محال ہے، کیونکہ یہ بات بالکل یقینی ہے، بدیہی ہے کہ کسی شے کے لیے اسم مشتق کا اس بات اس شے کے ساتھ ماخذ اشتقاق قائم ہوئے بغیر محال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صفت کلام جو ماخذ اشتقاق قائم ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ کے اوپر متکلم کا اطلاق، متکلم کا اس بات محال ہے۔ جب محال ہے لیکن اطلاق ہوتا ہے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفت کلام ثابت ہے، ان کی صفت ہے۔ اور اس بات میں کس بات میں وہ متکلم بالکلام ہوا صفت لہو کہنے میں معتزلہ کی تردید ہے۔ وہ متکلم بالکلام ہوا صفت لہو کہنے میں معتزلہ کی تردید ہے کہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے، معتزلہ کی تردید ہے کیونکہ معتزلہ کا مذہب یہ ہے کہ اللہ ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جو کلام اللہ کے غیر کے ساتھ قائم ہے اور یہ کلام اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو معتزلہ نے کہا کہ اللہ ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جو کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے بلکہ اللہ کے غیر کے ساتھ قائم ہے اور یہ کلام اللہ کی صفت نہیں ہے۔ اور اہل سنت کیا کہتے ہیں، معتزلہ کیا کہتے ہیں، اللہ ایسے کلام کے ساتھ متکلم ہے جو اللہ کی صفت اور اللہ کے ساتھ قائم ہے۔ تو معتزلہ نے جو بات کہی معتزلہ کی تردید ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ازلیتن، جو کلام اللہ کی صفت ہے یہ ازلی اور قدیم ہے۔ کیوں ازلی قدیم ہے؟ اگر کلام کو ہم ازلی قدیم نہیں مانیں گے، حادث مانیں گے، تو چونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، تو اس کے حادث ہونے سے اللہ کا حادث ہونا لازم آ جائے گا۔ حالانکہ اللہ قدیم ہے، اللہ حادث نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کو قدیم ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم وہ بھی قدیم ہو، اس سے صفت کلام قدیم ہے۔ اگر ازلیتن، یہ صفت کلام قدیم ہے، ازلی ہے، کیونکہ یہ بات بالکل یقینی ہے۔ کیا یقینی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حوادث کا قیام محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حوادث کا قیام محال ہے اور یہ محال ہونا یقینی ہے۔ جب یقینی ہے تو ہم کو ماننا پڑے گا کہ صفت کلام جو اللہ کے ذات سے قائم وہ حادث نہیں بلکہ وہ قدیم ہے، تاکہ اللہ کے ساتھ محال لازم نہ آئے۔ لیس من جنس الحروف والاصوات، یہ صفت کلام جو اللہ کے لیے ثابت ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، یہ صفت کلام حروف و اصوات کے جنس میں سے نہیں ہے۔ اور یہ کلام جو قرآن رکھا ہوا ہے یہ تو حروف، اصوات، زبر، زیر، پیش، مد، تشدید، مد متصل، مد منفصل سب کے ساتھ سب سے مرکب ہے، یہ سب سے مرکب ہے یہ۔ مگر اللہ کی جو صفت کلام ہے وہ حروف کے جنس سے نہیں ہے، اصوات کے جنس سے نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش ہے، کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ حروف، اصوات، زبر، زیر، پیش یہ آراز ہیں،
اور آراز سب کے سب حادث ہیں، تو ان سے اگر اللہ کے صفت کلام مرکب ہوگا تو اس کلام کا بھی حادث ہونا لازم آ جائے گا، جبکہ وہ کلام حادث بلکہ وہ قدیم ہے۔ اس لیے یہ کلام تو حروف و اصوات کے جنس میں سے ہونے کی وجہ سے حادث ہے، مگر اللہ کی صفت کلام حروف و اصوات کے جنس میں سے نہیں ہے، اس لیے وہ حادث نہیں بلکہ وہ قدیم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفت کلام حروف و اصوات کے جنس میں سے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اس لیے کہ حروف و اصوات آراز ہیں اور آراز سب کے سب حادث ہیں، اور حروف و اصوات کے حادث ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی بھی حرف ہو یا کوئی صوت ہو، جب تک کہ پہلے کا تکلم اور تلفظ اور پہلے کا صوت ختم نہیں ہوگا تب تک دوسرے کے صوت کا تکلم اور دوسرے حرف کا تکلم ہو نہیں سکتا ہے۔ ہوگا؟ بولو ہوگا؟ بسم اللہ میں پہلا حرف با ہے تو پہلے با کا صوت جو اپنی زبان سے نکالے وہ ختم ہوگا، تب نہ سین کے صوت نکلے گا، دونوں صوت ایک ساتھ نہیں نکلے گا نا۔ با کا تلفظ تکلم ختم ہونے کے بعد سین کا تکلم ہوگا، تو پہلے حرف کے تکلم کے ختم ہونے کے بعد اور پہلی آواز کے ختم ہونے کے بعد ہی دوسری آواز منہ سے نکلے گی، دوسرا صوت نکلے گا اور دوسرا حرف نکلے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک پہلا صوت نکل رہا تھا، پہلی آواز نکل رہی تھی اور پہلا حرف نکل رہا تھا، تب تک دوسرا صوت معدوم تھا، دوسرا حرف معدوم تھا، اور اس کے ختم ہونے کے بعد اس کا وجود ہوا تو عدم سے وجود ہوا، اور عدم سے وجود جس چیز کا ہوتا ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ پتہ چلا اصوات حروف کیا ہیں؟ حادث ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کلام انہی اصوات و حروف سے مرکب ہو جو حادث ہے، تو کلام کا حادث لازم آئے گا، اور وہ کلام اللہ کی صفت ہے، اللہ کی صفت حادث لازم آئے گا، اور صفت اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ حوادث قائم ہونا لازم آئے گا، اور جس کے ساتھ حوادث قائم وہ بھی حادث ہوتا ہے تو اللہ کا حادث ہونا لازم آئے گا، جبکہ اللہ حادث نہیں ہے، قدیم ہے۔ اس لیے کہنا پڑے گا کہ جو صفت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، جو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ حروف اصوات کے جنس میں سے نہیں ہے۔ کتاب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کا صفت کلام حروف و اصوات کے جنس میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ بات بالکل یقینی ہے کہ حروف و اصوات آراز ہیں، حادث ہیں۔ ان کے حادث و دلیل، ان میں سے بعض کا حادث ہونا بعض کے ختم ہونے کے ساتھ مشروط ہے، کیونکہ دوسرے حرف کا تکلم محال ہے پہلے حرف کے ختم ہوئے بغیر، اور یہ محال ہونا بالکل بدیہی ہے۔ محال ہونا بدیہی ہے نا، محال ہونا بدیہی، لہذا کیونکہ دوسرے حرف کا تکلم محال ہے پہلے حرف کے ختم ہوئے بغیر، اور پہلے حرف کے ختم ہوئے بغیر دوسرے حرف کے تکلم کا محال ہونا بالکل بدیہی ہے، یقینی ہے، سب جانتا ہے اس بات کو، اور یہ ختم ہو جانا حادث ہونے کی دلیل ہے۔ پتہ چلا کہ اللہ کا کلام اگر حروف اصوات کے جنس میں سے ہوگا تو اللہ کلام کا حادث ہونا لازم ہے، جبکہ وہ قدیم ہے۔ وفی ھذا رد الحنابلۃ والکرامیۃ یا والکرامیۃ القائلین غلط القائلین بأن کلام و ارض من جنس الاصوات والحروف ومع ذلك فهو قدیم۔ موتن نے کہا لیس من جنس الحروف والاصوات، اللہ کا کلام حروف و اصوات کے جنس میں سے نہیں ہے، یہ کہا موتن نے۔ موتن نے یہ بات جو کہی ہے، یہ کہہ کر کے موتن نے حنابلہ اور کرامیہ کی تردید کی ہے۔ حنابلہ اور کرامیہ یہ دونوں کے دونوں کلام الہی کو حروف اصوات کے جنس میں سے مانتا ہے، اور حروف اصوات کے جنس میں سے مان کر اس کو عرض مانتا ہے۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام حروف اصوات کے جنس ہے اور عرض ہے، مگر کرامیہ یا کرامیہ اور حنابلہ کے درمیان فرق یہ ہے کہ کرامیہ یا کرامیہ کلام الہی کو حروف اصوات کے جنس میں سے اور عرض میں سے مان کر کے اس کو حادث مانتا ہے۔ کیا مانتا ہے؟ جب ان سے پوچھا گیا کہ اس کو حادث مانتے ہیں اور یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ حوادث قائم ہونا لازم آتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کا حادث ہونا لازم، جبکہ اللہ قدیم ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہا ہر حوادث کا قیام ما قام بہی کے حادث ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ ہر حوادث کا قیام غیر کے ساتھ اس غیر کے حادث ہونے کو مستلزم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر یہ صفت کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے جو حروف اصوات کے جنس میں سے ہونے کی وجہ سے حادث اور عرض ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ کا حادث لازم نہیں آتا ہے۔ گویا کہ صفت کلام کے جو حادث ہے اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہونے کو انہوں نے جائز و ممکن قرار دیا۔ مگر حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کلام صرف
حروف اصوات کے جنس میں سے مرکب ہونے کے باوجود وہ قدیم ہے. کیا ہے وہ؟ قدیم ہے. اللہ تعالیٰ کا صفت کلام حروف اصوات کے جنس سے مرکب ہے, زبر زیر پیش سے مرکب ہے, نقطے سے مرکب ہے, مگر اس کے باوجود وہ قدیم ہے. تو حنابلہ کرامیہ سے گمراہی میں آگے بڑھ گئے. حنابلہ تو نے یہ کہا کہ بھائی ہے مگر وہ حادث ہے, قدیم نہیں ہے, مگر انہوں نے یہ کہا کہ یہ زبر زیر پیش جتنا مرکب یہ بھی قدیم ہے. حنابلہ نے تو یہاں کہا کہ یہ جو قرآن ہے یہ قدیم, اس کا رحل قدیم, اس کا جزودان قدیم, اس کا پڑھنے والا قدیم. جو یہ مخالفت میں کس نے؟ حنابلہ نے مخالفت کس کی معتزلہ کی. تو کبھی کبھی مخالفت اور اختلاف میں مرغی کی دو ٹانگ ایک ہی ٹانگ نظر آنے لگتی ہے. آج بی جے پی کا حال یہ ہے کہ مودی کہہ دے کہ ابھی 9 بجے رات ہے تو سارے بی جے پی کے ممبران پارلیمنٹ کہہ دیں گے رات ہے. اگر کہہ دے رات ہے وہ دن کہہ نہیں سکتا ہے. اگر مودی کہہ دے مرغی کو ایک ہی 2 ٹانگ ہوتی ہے, نہیں ایک ٹانگ ہوتی ہے, 2 نہیں, تو سارے بی جے پی کے نیتا کہیں ایک ہی ٹانگ ہوتی ہے. ہاں میڈیا, ہاں ٹھیک ہے, میڈیا والا بھی اگر مودی کہہ دے میرا پخانہ چاٹو ہے میڈیا والوں, تو آج ہم لکھتے ہیں ذرا سا, تو سارے مودی لے کر بھیجو. اگر ہاں کو مت رہنے دو, نہیں کاٹے گا. اگر مودی کہہ دے تمام جتنے گودی میڈیا ہیں کہ ہم ہگتے ہیں میرا گو چاٹو, سارے چاٹنے لگیں گے. لکھ دینا, رہنے دینا اس کو. اور بی جے پی کے ایم پی کو بھی کہیں چاٹو, وہ بھی چاٹے گا. ہاں یہ بات آگے 3-4-5 روز کے بعد, اعتراض کو یاد رکھنا بھی, تم کھڑے رہو, یہ بیٹھ نہیں سکتا ہے, لیکن 4-5 روز کے بعد, ہاں 4-5 روز کے بعد کلام اللہ مخلوق اور غیر مخلوق یہ متن کی عبارت آئے گی, وہاں ہم جب بول لیں گے 4-5 روز کے بعد تب پھر بولنا. ہاں تو حنابلہ اور کرامیہ میں یہ فرق ہے. دونوں کہتے ہیں کہ حروف اصوات کے جنس میں سے ہے, مگر ایک جنس میں سے ہونے کے باوجود کہتے ہیں وہ حادث ہے, اور دوسرا کہتے ہیں نہیں قدیم ہے. مخالفت میں کہتے ہیں وہ بھی قدیم, رحل قدیم, جزودان قدیم, پڑھنے والا قدیم. کس کی مخالفت میں؟ معتزلہ کی مخالفت. ارے مخالفت ایک حد تک ہونی چاہیے. تم سے ہم سے جھگڑا ہو جائے گا نا تو ہماری ہر بات کا تو مخالفت چاہے وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو, یہ ہوتا ہے. یہ 2 آدمی جھگڑا ہونے کے بعد دوسرے کی بات چاہے حق ہی کیوں نہ ہو, لیکن چونکہ اختلاف ہے اس لیے مان کر دینا ہی نہیں ہے. دیکھو, اور متن کی اس عبارت میں, کون عبارت؟ لیس من جنس الحروف والاصوات, اس عبارت میں حنابلہ اور کرامیہ کی تردید ہے, جو دونوں اس بات کے قائل ہے کہ اللہ کلام عرض ہے, اصوات اور حروف کے جنس میں سے ہے, اور اس کے باوجود وہ قدیم ہے. اس کے باوجود وہ قدیم, یہ کون کہتے ہیں؟ حنابلہ کہتے ہیں, کرامیہ نہیں کہتے ہیں. کرامیہ کہتے ہیں حدیث ہے. وَهُوَ صِفَةٌ مُنَافِيَةٌ لِلسُّكُوتِ وَالْآفَةِ. یہاں سے اس عبارت سے معطل رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے صفت کلام کی مزید وضاحت کر رہے ہیں, مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ جو کلام اللہ کی صفت ہے وہ کلام اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے, اور جو کلام اللہ کی صفت ہے وہ لفظ نہیں بلکہ معنی ہے. جو کلام اللہ کی صفت ہے وہ لفظ نہیں بلکہ وہ معنی ہے. جو کلام اللہ کی صفت ہے وہ لفظ نہیں ہے بلکہ وہ معنی ہے, اور معنی کلام نفسی ہوتا ہے, کلام لفظی نہیں ہوتا ہے. تو اللہ کی صفت کلام نفسی ہے, کلام لفظی نہیں ہے, اور یہ کلام نفسی جو اللہ کی صفت اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے. تو جو کلام نفسی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم اللہ کی صفت ہے یہ سکوت اور آفت کے منافی ہے. کس کے منافی ہے؟ سکوت اور آفت کے منافی ہے. سکوت نام کس کا ہے؟ تکلم اور قدرت کے باوجود تکلم نہ کرنے کو سکوت کہا جاتا ہے. تم بولنے پر قدرت رکھتے ہوئے اس کے باوجود تم نہ بولو, اس کا نام کیا ہے؟ سکوت. اور آفت نام کس کا ہے؟ آفت نام ہے
آلات تکلم موجود ہیں، آلات تلفظ موجود ہیں۔ آلات تکلم تلفظ کیا ہیں؟ زبان۔ تو زبان منہ میں موجود ہے، اور زبان کو حرکت میں لانے والے پٹھے بھی موجود ہیں۔ یہ حرکت میں کیسے آ رہی ہے؟ اس میں جو پٹھے ہیں نا جی، وہی پٹھے اس کو حرکت دے رہے ہیں، ایسے جو کرتے ہو اس میں پٹھے بچھے ہوئے وہی حرکت میں آ رہا ہے۔ تو زبان بھی موجود ہے، زبان کو حرکت میں لانے والے پٹھے بھی موجود ہیں، سبھی موجود ہیں۔ لیکن یہ آلات تکلم متکلم کا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ متکلم بولنا چاہتا ہے مگر آلات تکلم ساتھ نہیں دے رہا ہے، نہیں دے رہا ہے، تبھی تو گونگا کر کے رہ جاتا ہے۔ ارے بولنا چاہتا ہے نا جی، بولنا چاہ رہا ہے، تکلم کرنا چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ آلات تکلم زبان اور وہاں پیچھے پٹھے ساتھ نہیں دے رہے ہیں، اس لیے بیچارہ نہیں بول پا رہا، کر کے رہ جاتا ہے۔ یہ اسی کا نام ہے آفت۔ کیا نام اس کا ہے؟ آفت۔ یہ جو آفت کبھی پیدائشی طور پر ہوتا ہے، جیسا کہ گونگا ہے، پیدائشی طور پر ہے نا، نہیں بول پا رہا ہے وہ، آلات تکلم ساتھ نہیں دے رہا، نہیں بول پا رہا ہے وہ۔ اور کبھی یہ آلات تکلم اتنا کمزور ہوتے ہیں، شکتہین، کہ کمزوری کی وجہ سے، شکتہینتا کے کارن وہ بول نہیں پاتا ہے۔ جیسے نومولود بچہ، آلات تکلم موجود ہے، اس میں زبان کو حرکت میں لانے والے پٹھے بھی موجود ہیں، لیکن وہ آلات تکلم اور وہ پٹھے اتنے کمزور ہیں کہ آلات تکلم بچے کے بولنے میں ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ بچہ بول نہیں پا رہا ہے، صرف آنکھ سے اشارہ کرتا ہے۔ ایسے نہیں کرتا بچہ، اور روتا بھی ہے، آنکھ سے اشارہ بھی کرتا ہے، کبھی منہ بھی ایسے ایسے کرتا ہے، دونوں بات ہے۔ تو اس کا نام ہے آفت۔ تو آفت اور سکوت، تو کہتے ہیں جو کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ کلام سکوت اور آفت کے منافی ہے، سکوت اور آفت کے منافی ہے۔ تو سکوت تو نام ہے قدرت علی التکلم کے باوجود عدم تکلم کا اور ترک تکلم کا، اور سکوت اور نام کس کا ہے؟ آلات تکلم کے موجود ہونے کے باوجود تکلم کرنے میں زبان کا ساتھ نہ دینے کا۔ تو اللہ تعالیٰ جو متکلم ہیں، ان کے متکلم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گونگا ہے، متکلم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آلات تکلم نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بول نہیں سکتے ہیں، بولتے ہیں، وہ بالکل بولتے ہیں۔ تو جو تکلم سکوت کے منافی ہے، جو تکلم آفت کے منافی ہے، وہی تکلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ متکلم ہیں۔ کتاب دیکھو، وہ ہوا، اور وہ یعنی کلام اللہ کی صفت ہے، یعنی اللہ کا ایسا معنی ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ کلام جو اللہ کی صفت ہے اس سکوت کے منافی ہے، جو سکوت کلام پر قدرت کے باوجود کلام کے نہ کرنے کا نام ہے۔ کلام کے نہ کرنے کا نام، نہ کرنا کس کا منع؟ ترک التکلم، کلام نہ کرنا، اور اس آفت کے نام ہے، اور اس آفت کے منافی ہے جو آفت زبان آلات تکلم کے ساتھ نہ دینے کا نام ہے۔ ساتھ نہ دینا، عدم و مطابقت میں ساتھ نہ دینا، اور اس آفت کے بھی منافی ہے جو آفت نام ہے آلات تکلم کے ساتھ نہ دینے کا۔ آلات تکلم کا ساتھ نہ دینا متکلم کا یا تو پیدائشی طور پر ہوتا ہے جیسا کہ گونگے میں ہوتا ہے، یا آلات تکلم کے کمزور ہونے اور قوت کی حد کا اس کے نہ پہنچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کما فی الطفولیت، جیسا کہ شیرخوار بچہ میں بچپنے میں، اور طفولیت کے عہد میں ہوتا ہے نا بچپنے میں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کلام سکوت اور آفت کے منافی ہے۔ ایک سوال، فَإِنْ قِيلَ هَذَا إِنَّمَا يَصْدُقُ الْكَلَامِ اللَّفْظِيِّ دُونَ الْكَلَامِ النَّفْسِيِّ إِذِ السُّكُوتُ وَالْخَرْسُ إِنَّمَا يُنَافِي التَّلَفُّظَ قُلْنَا الْمُرَادُ السُّكُوتُ وَالْبَاطِنُ السکوت والآفت الباطنیتان بِأَلَّا يُدَبِّرَ فِي نَفْسِ التَّكَلُّمَ أَوْ لَا يَقْدِرَ عَلَى ذَلِكَ فَكَمَا أَنَّ الْكَلَامَ لَفْظِيٌّ وَنَفْسِيٌّ وَكَذَا ضِدُّهُ عَنِ السُّكُوتِ وَالْخَرْسِ۔ اعتراض یہ ہے کہ آپ نے کلام کو سکوت اور آفت کے منافی قرار دیا ہے، اور سکوت نام ہے عدم تکلم، ترک تکلم کا، اور ترک تکلم تکلم اور تلفظ کا منافی ہے نا۔ ترک تکلم اور ترک تلفظ کس کا منافی ہے؟ تلفظ اور تکلم کا منافی ہے، اور عدم تکلم عدم
تلفظ کو سکوت کہتے ہیں، تو سکوت کس کے منافی ہوا؟ تلفظ اور تکلم کا منافی ہوا۔ سکوت کس کا منافی ہوا؟ تکلم اور تلفظ کے منافی ہوا۔ اور تکلم اور تلفظ کلام لفظی کا ہوتا ہے، کلام نفسی کا نہیں ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ کلام یعنی وہ پتہ یہ چلا کہ سکوت جو منافی ہے وہ کلام لفظی کا منافی ہے، کلام نفسی کا منافی نہیں ہے۔ کیا پتہ چلا؟ سکوت منافی ہے، کس کا منافی ہے؟ کلام لفظی کا منافی ہے، کلام نفسی کا منافی نہیں ہے۔ تو آپ نے کلام کو جو سکوت کے منافی قرار دیا، اس سے معلوم ہوا کہ جو کلام سکوت کے منافی ہے وہ کلام لفظی ہے، اور جو کلام لفظی سکوت کے منافی اسی کو اللہ کی صفت آپ نے قرار دیا۔ پتہ چلا کہ کلام لفظی اللہ کی صفت ہے، کلام نفسی اللہ کی صفت نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کلام نفسی کو اللہ کی صفت کیسے قرار دیا؟ اس سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ کلام لفظی، کلام نفسی نہیں ہے۔ تو پھر کلام نفسی کو اللہ کی صفت کیسے قرار دے رہے ہیں آپ؟ یہ اعتراض، اس کا جواب دے رہے ہیں قلنا سے، کہ جس طرح کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام لفظی اور کلام نفسی۔ کلام لفظی تو یہی جو میں بول رہا ہوں، اور کلام نفسی ہے مغرب سے عشاء تک جو میں کلام کرتا ہوں، تم یہاں کلام کرتے میں وہاں کلام کرتا ہوں، یہی سے کلام کرتا ہوں، کلام نفسی ہوتا ہے وہاں۔ یہ کیا ہے؟ اس کے بعد پھر لیٹ گئے، یہ کلام نفسی ہے۔ تو جس طرح سے کلام کی دو قسمیں ہیں، کلام لفظی اور کلام نفسی، اسی طرح سکوت اور آفت کی بھی دو قسمیں ہیں، سکوت ظاہری، آفت ظاہری، سکوت باطنی اور آفت باطنی۔ تو سکوت و آفت و ظاہری، سکوت و آفت و باطنی۔ تو میں نے جس کلام کو سکوت و آفت کے منافی قرار دیا ہے، میں نے جس کلام کو سکوت و آفت کے منافی قرار دیا ہے وہ کلام نفسی ہے۔ تو کلام نفسی کو سکوت و آفت کے منافی قرار دیا ہے، اور کلام نفسی کو جس سکوت و آفت کے منافی قرار دیا ہے اس سکوت و آفت سے مراد سکوت و آفت باطنی ہے، سکوت و آفت ظاہری نہیں ہے۔ سکوت و آفت باطنی یہ ہے، کیا ہے؟ کہ کلام کرنے کی آدمی سوچے ہی نہیں، یا کلام کرنے پر قادر ہی نہ ہو، کلام کرنے کی سوچے بھی نہیں یا کلام کرنے پر قادر ہی نہیں ہو، یہ ہے سکوت باطنی۔ سکوت باطنی اور آفت باطنی ہے۔ تو میں نے کلام نفسی کو جس سکوت و آفت کے منافی قرار دیا ہے وہاں سکوت و آفت سے مراد سکوت و آفت ظاہری نہیں ہے۔ اگر سکوت و آفت ظاہری ہوتا تب آپ کا اعتراض کرنا بجا تھا کہ سکوت و آفت و ظاہری تو وہی ہے جو آپ نے سکوت کی تعریف کی، کیا تکلم اور قدرت والی تکلم نہ کرنا، یا آلات موجود ہونے کے باوجود آلات کا ساتھ نہ دینا، یہ سکوت ظاہری، آفت ظاہری ہے یہ۔ تو آپ کا اعتراض وہاں پر بجا تھا۔ اگر ہم کلام نفسی کو اللہ کی صفت قرار دیتے اور کلام نفسی کو اللہ کی صفت قرار دینے کے بعد اس کو ہم سکوت ظاہری اور آفت ظاہری منافی قرار دیتے تب آپ کا اعتراض بجا تھا۔ مگر ہم سکوت ظاہری، آفت ظاہری منافی قرار دے کر سکوت باطنی، آفت باطنی منافی قرار دے رہے ہیں، اور کلام نفسی سکوت باطنی اور آفت باطنی کے منافی ہوتا ہے، ظاہری کے منافی نہیں ہوتا ہے۔ ظاہری کے منافی ہم کہتے تب آپ کا اعتراض بجا تھا، باطنی کے منافی ہوتا ہے۔ وہ جواب دے رہے ہیں فَإِن قِيلَ، پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ یہ تو صرف کلام لفظی پر صادق آتا ہے، کیا اللہ کے کلام کا سکوت و آفت کے منافی ہونا یہ تو صرف کلام لفظی پر صادق آتا ہے، کلام نفسی پر صادق نہیں آتا ہے؟ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے کلام لفظی کا ثبوت ہو رہا ہے، کلام ثبوت نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ سکوت اور خرس یہ تو تلفظ ہی کے منافی ہے، اور تلفظ کلام لفظی کا ہوتا ہے تو کلام لفظی کے منافی ہے۔ جب سکوت و خرس کلام لفظی کے منافی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو کلام ثابت ہو کلام لفظی ثابت ہو، کلام نفسی ثابت نہیں ہوا۔ آپ کلام لفظی کے ثابت کر رہے ہیں، یہ اعتراض اگر یہ اعتراض اگر کیا جائے گا تو ہم جواب دیں گے، کیا جواب دیں گے؟ کہ یہاں متن میں سکوت و آفت سے مراد سکوت باطنی اور آفت باطنی ہے، اور سکوت باطنی آفت باطنی یہ ہے کہ آدمی اپنے دل میں کلام کرنے کی سوچے تک نہیں، یا کلام کرنے پر قادر ہی نہ ہو۔ جس طرح کلام دو قسم ہوتی ہے، لفظی اور نفسی، اسی طرح سے کلام کی ضد یعنی سکوت اور خرس کی بھی دو قسمیں ہیں، سکوت ظاہری، سکوت نفسی۔
سکوت ظاہری اور سکوت باطنی، آفت ظاہری آفت باطنی، دو قسمیں ہیں. کہ بس جس طرح سے کلام کی دو قسمیں، کلام لفظی اور کلام نفسی، اسی طرح سے اس کی ضد یعنی سکوت و خرس کی بھی دو قسمیں ہیں. سکوت و خرس دونوں مترادف ہیں. سکوت کو ثابت ماننے سے، ہم سکوت کا انکار کہاں کرتے ہیں؟ اشاعرہ سکوت کا اشاعرہ انکار تو نہیں کرتے ہیں. سکوت کے منافی ہے. جو کلام اللہ کے لیے ثابت ہے اس کلام کا سکوت کے منافی ہونے کو ثابت کرے گا. سکوت کی منافی ہے. سکوت کے منافی، ہاں. تو جو کلام اللہ کے لیے ثابت ہے وہ سکوت کے منافی ہے. اور ہم جو کلام کرتے ہیں تو ہمارا کلام سکوت کے منافی کا عین سکوت ہے. وہ ہم جو کلام کر رہے ہیں یہ سکوت کے منافی ہے نا جی. ہم عدم تکلم نہ کر رہے ہیں کہ تکلم کر، عدم تکلم کر رہے ہیں، تکلم کر رہے ہیں. عدم تکلم تو نہیں ہے. سکوت ہم عدم تکلم کا، ہم عدم تکلم کر کے تکلم کر رہے ہیں، تکلم نہ کر رہے ہیں. تو سکوت کے منافی ہوا نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے جو کلام ثابت ہے وہ کہتے ہیں سکوت کے منافی ہے، یہ ترک تکلم کے منافی ہے، عدم تکلم کے منافی ہے. جیسے ہم کلام کرتے ہیں تو ہمارا یہ کلام کرنا سکوت کے منافی ہے کہ نہیں ہے؟ چپ چاپ ہم نہیں بلکہ کلام کر رہے ہیں. ہم تکلم کرنے کو ہم نے چھوڑا نہیں بلکہ ہم کلام کر رہے ہیں. تلفظ کرنے کو چھوڑا بلکہ ہم کلام کر رہے ہیں. تو جیسے ہمارا کلام سکوت و آفت کے منافی ہوتا ہے ویسے اللہ کلام بھی سکوت و آفت کے منافی ہے. کلام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور کلام کیسے کرتے ہیں؟ ایسے کلام کرتے ہیں. اس پر اعتراض ہوا، جو اعتراض کا جواب دیا. تو پھر اگر اعتراض کیا جائے کہ اللہ کے کلام کا سکوت و آفت کے منافی ہونا یہ تو صرف کلام لفظی پر صادق آتا ہے، کلام نفسی پر صادق نہیں آتا ہے. جی سکوت و آفت کے منافی، کلام آفت کے منافی ہے. ارے آفت میں، ایک منٹ، آفت میں بھی آدمی کلام نہیں کرتا ہے اور سکوت میں بھی کلام نہیں کرتا ہے. دونوں میں ترک تکلم ہوتا ہے، دونوں میں عدم تکلم ہوتا ہے، دونوں میں ہوتا ہے نا. مگر ایک میں تکلم کے پر قدرت کے باوجود تکلم نہیں کرتا ہے اور دوسرے میں تکلم پر قدرت نہ ہونے کی وجہ سے تکلم نہیں کر رہا ہے. تکلم پر قادر نہیں ہے اسے تکلم نہیں کر رہا، اور ایک میں تکلم پر قادر ہے اسے تکلم پھر بھی تکلم نہیں کر رہا ہے. فرق دونوں میں ہی نہیں ہے. تو سکوت و آفت کا جو معنی ہے وہ ابتدائی معنی ہے اور ایک انتہائی معنی ہے. ابتدائی معنی ہے ترک تکلم، تو ترک تکلم میں دونوں ساتھ ہوا. اور انتہائی معنی کیا ہے کہ تکلم پر قدرت کے باوجود تکلم نہ کرنا. اور دوسرا کیا ہے کہ تکلم پر قدرت ہے ہی نہیں. چاہے تکلم پر قدرت نہیں ہے اس لیے کہ پیدائشی طور پر نہیں ہے، یا اعلی تکلم اتنا کمزور کہ بول نہیں پا رہا ہے. تو ترک تکلم ابتدائی معنی ہے. اس ابتدائی معنی میں سکوت آفت دونوں ساتھ ہے. اور جو انتہائی معنی ہے اس میں دونوں الگ الگ ہو جاتے ہیں، دونوں الگ ہو جاتے ہیں. سکوت میں تکلم پر قادر ہے اور آفت میں تکلم پر قادر نہیں ہے. کیوں نہیں تکلم پر قادر ہے؟ اعلی تکلم ساتھ نہیں دے رہا ہے. کیوں نہیں دے رہا ہے؟ چونکہ پیدائشی طور پر ہی وہ ایسا ہے. کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اعلی تکلم بہت کمزور ہے، جیسا بچہ ہوتا ہے. تو صفت کلام دونوں کے منافی ہے. وہ کر رہے ہیں. پھر اگر اعتراض کیا جائے تو ہم جواب دیں گے کہ متن میں سکوت و آفت سے مراد سکوت باطنی آفت باطنی ہے، اس طور پر کہ آدمی اپنے دل میں کلام کرنے کی سوچے تک نہیں یا کلام کرنے پر قادر ہی نہ ہو. سو جس طرح کلام کی دو قسمیں، کلام نفسی اور کلام لفظی، اسی طرح سے کلام کی ضد یعنی سکوت و خرس، اس کی بھی دو قسمیں ہیں، سکوت ظاہری سکوت باطنی، خرس ظاہری خرس باطنی. تو ہم نے جس کلام کو، ہم نے کلام نفسی کو جو جس سکوت و آفت کے منافی قرار دیا ہے اس سکوت و آفت سے مراد سکوت باطنی اور آفت باطنی ہے، سکوت ظاہری آفت ظاہری نہیں ہے. اگر ہم سکوت ظاہری آفت ظاہری کے منافی قرار دیتے کلام نفسی کو تب آپ کا اعتراض بجا تھا. مگر ہم اس کے منافی قرار دے، کس کے قرار دے رہے ہیں منافی؟ سکوت باطنی آفت باطنی کی منافی